پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. سیٹھی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سیٹھی صاحب یہ ایس ایم ایس بھی آگے پڑھ دوں. ہاں یہ ایس ایم ایس آیا ہے جناب ہمیں. انہوں نے کہا جی کہ سیٹھی صاحب یہ بتائیے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو پریزیڈینشیل ایڈریس کے لیے کیوں نہیں بلایا, اور جب سروسز چیف آئے ہوئے تھے تو میاں صاحب کیوں نہیں وہاں پر موجود تھے, ان کو کیوں نہیں بلایا؟ ہاں بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ میاں صاحب تھے نہیں, اور ہم نے بڑی تنقید کی تھی کہ میاں صاحب کو ہونا چاہیے تھا, اور شہباز شریف صاحب کو بھی وہاں ہونا چاہیے تھا. اور بعد میں یہ خبر اڑتی آئی جو کہ ابھی فارملی مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہی, یہ انآفیشلی یہ کہہ رہی کہ ایکچولی میاں صاحب کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا, اور اسی لیے یہ ایس ایم ایس بھی ہے کہ جی انوائٹ نہیں کیا گیا. اور جب آپ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے آپ پوچھتے ہیں تو وہاں سے جواب بڑا دلچسپ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیے انڈر دا رولز انوائٹ فارملی جو انویٹیشن جاتا ہے وہ گورنمنٹ کے فنکشنریز کو جاتا ہے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو جاتا ہے. جو گورنمنٹ فنکشنریز نہیں ہوتے انکلوڈنگ فارمر پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز, ان کو انویٹیشن نہیں جاتا. آف کورس وہ اگر آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. میں جانا چاہوں مجھے انویٹیشن نہیں آئے گا, میں جانا چاہوں تو میں فون کروں گا جی مجھے مہربانی کر کے وہ میں نے آنا ہے, وہ کہیں گے بالکل آپ کا نام لکھوا دیتے ہیں آپ آ جائیں. اور پہلے بھی جب میاں صاحب 2-3 دفعہ گئے تو کوئی فارمل انویٹیشن نہیں آیا تھا, تو وہ جانا چاہ رہے تھے, وہ چلے گئے, ان کو کون روک سکتا, اور ان کا ہونا بھی وہاں ضروری تھا. اس دفعہ ایسے نہیں ہوا. اس دفعہ کیوں نہیں وہ خود اٹھ کے چلے گئے؟ ٹھیک, تو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ صحیح کہتی ہے کہ انویٹیشن ایشو نہیں ہوتا. میاں صاحب پہلے بھی تو اسمبلی میں گئے ہیں, گیلریز میں بیٹھے ہیں جا کے وی آئی پی وہاں گیلری میں, تو اس دفعہ بھی جا سکتے تھے. اچھا اب کیا ہوا کیا, اب میں آپ کو ایک طریقے سے یہ بات بتاتا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر آپ کو میرا طریقہ پسند نہ آئے. کچھ مجبوری ہے, معاف میں نے نہیں کرنا, ویورز بھی کرنا, کچھ مجبوری ہے, ویورز سمجھ جائیں گے. آپ ہیں نواز شریف صاحب, میں ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کی اور میری کہیں ملاقات ہوتی, چھوڑ دیجیے کہاں, میں آپ سے کہتا ہوں میاں صاحب تو پھر آپ تشریف لا رہے ہیں نا جوائنٹ سیشن پہ جب پریزیڈنٹ صاحب وہ اسپیچ کریں گے. آپ آگے سے کہتے ہیں ہنس کے آپ اگر انوائٹ کریں گے تو آ جائیں گے. اب آپ جو میں نے پہلے آپ کو کانٹیکسٹ بتایا کہ ایکچولی انویٹیشن نہیں ہوتا, اگر یہاں پرائم منسٹر صاحب اگر کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, تو آگے سے یہ جواب آتا ہے, یہ گپ شپ ہو رہی ہے, آپ بلائیں گے تو آ جائیں گے, نخرے چھوٹے چھوٹے, ایسے ہی ہے, بات ختم ہو جاتی. کیونکہ جب یہ بات ایسی ہوتی ہے تو شاید اس وقت ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی بھی ہوتی. اب جب یہ وقت آتا ہے تو ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب بالکل بھول ہی گئے اپنی کانورسیشن, اور میاں صاحب کو کانورسیشن یاد تھی. ہو سکتا ہے, ہوا یا نہیں ہوا مجھے معلوم نہیں, مگر ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ انویٹیشن کی ضرورت نہیں تھی, مگر میاں صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید بلایا, شاید ایک فون کال آئے گی کہ میاں صاحب تشریف لائیے. شاید وہ نہیں آئی, شاید اس وجہ سے وہ شاید نہیں گئے. اچھا مگر یہاں بات تو چھوڑ دیجیے, میں نے مرم پٹی کر دی دونوں طرف سے. پرائم منسٹر صاحب بھول گئے کہ یار ایسی بات ہوئی تھی. اب اگر ان کو کوئی یاد دلائے تو وہ یہی کہیں گے وہ تو ویسی بات ہوئی تھی, میاں صاحب کو آنا چاہیے تھا. میاں صاحب کہیں گے نہیں مجھے تو انتظار تھی کہ وہ فون کریں گے, تو نہیں کیا, کہا تھا بلائیں گے. چھوڑ دیجیے بات. اب آئیے دوسری بات کہ چلو پرائم منسٹر صاحب یہ بات ایسے ہی ہوئی, مجھے نہیں پتا ہوئی کہ نہیں ہوئی, مگر میں کہہ رہا ہوں اگر ایسے بھی ہوئی, کیونکہ اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتا نا, انویٹیشن کی تو ضرورت نہیں تھی, تو پھر یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ جی انوائٹ نہیں کیا گیا, تو پھر کچھ اسی قسم کی بات ہوئی ہوگی. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اگر نواز شریف ہوتا تو میں تو پھر بھی جاتا تاکہ اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہ کریٹ ہوتی چھوٹے صوبوں میں کہ جی اتنا کچھ ہونے جا رہا تھا اور یہ کریڈٹ. لوگوں نے ہر قسم کی کنسپریسی تھیوری کی ہے نا, کوئی کہتے ہیں میاں صاحب کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے, کوئی کہتے ہیں میاں صاحب آگے اب آستین کر کے, اور وہ اب. آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے کہ میاں صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کیا میسج دیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسے ہی ہوا جیسے میں سمجھتا ہوں تو میاں صاحب کو کسی نے بڑی بری ایڈوائس دی کہ جی انہوں کو فون کرنا چاہیے تھا, آپ کو نہیں بلایا, مت جائیں آپ. کسی نے پرووک کیا میاں صاحب, کسی نے میاں صاحب کو ایسی ایڈوائس دی ہوگی, یا اور اسی بیسس کے اوپر پھر شہباز صاحب نے بھی کہا میں بھی نہیں جاتا, حالانکہ ان کو
آفیشلی انویٹیشن آیا تھا بیکاز چیف منسٹر کو جاتا ہے فنکشنری, تو اور کوئی بات نہیں تھی, تو شہباز شریف صاحب کو چلا جانا چاہیے تھا. تو یا تو یہ ناراض ہو گئے, رس گئے جیسے کہتے ہیں نا, کیا ہمیں نہیں بلایا ہم نہیں جائیں گے, اور یا یہ ہے کہ آگے کچھ ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جس میں بعد میں یہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے دن سے ناراض تھے, ہماری بات ہی نہیں مانی گئی, اور ہم تو یہ چاہتے تھے, ایسے تو ہوا نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حکومت کے ساتھ ہم کیسے تعاون کریں, انہوں نے ہماری یہ بات نہیں مانی, یہ نہیں کیا, اسی لیے ہم نے اس وقت بھی نہیں, ہم نے اپنا ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ اب آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا میاں صاحب کا, چھوٹی سی بات کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا, فراخ دلی شو کرنی چاہیے تھی. ایک ایسا وقت تھا سارا پاکستان وہاں تھا, آپ کو بھی جانا چاہیے تھا, سارے پاکستان کی بات ہو رہی تھی نا, کوئی ذات کی بات تو نہیں ہو رہی تھی. خود کہتے رہے کہ جی میں یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں اپنی 3rd ٹرم پرائم منسٹرشپ کے لیے نہیں کر رہا, میری ذات انوالو نہیں ہے, پرنسپلز انوالو. تو پھر آج ذات کیوں یاد آ گئی؟ تو جانا چاہیے تھا. میں ابھی بھی تنقید کروں گا, اتنے ایگوئسٹ کیوں ہوئے؟ تو نہیں ہونا چاہیے نا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ نیشنل لیڈر ہیں یار, فار گاڈ سیک, چھوٹی چھوٹی بچوں والی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو. دوسری بات آپ آئیے کہ آپ بھول گئے ایک اور بھی, جی ہاں وہ مجھے پتا ہے, پرسنالٹی وہاں مسنگ تھی, جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ اپریل میں برف پڑے گی. ہاں وہ کون صاحب تھے؟ عشرت العباد صاحب, گورنر سندھ صاحب بھی نہیں تشریف لے کے آئے. That is a very strong. اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب جو چھوڑ کے گئے ان کا بھی کوئی تعلق ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, ایسے کہا تھا بالکل. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نخرے کر رہے ہیں, معصوم بن رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب, ایسے کہا, ایک بڑا رگڑا دیا تھا. تو اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ عشرت العباد صاحب اسلام آباد نہیں گئے. تو میں نے آج تھوڑے بہت ٹیلی فون کیے, کیا چکر کیا ہے. تو ادھر ادھر کی چڑیا اڑتی اڑتی وہ مجھے کچھ بتا گئی میرے کان میں, وہ کہنے لگی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اچھا. تو وہ سوچا وہ گھر میں بیٹھ جائے, لیٹے رہے. تو پھر انہوں نے سوچا شاید پریزیڈنٹ صاحب ناراض نہ ہو جائیں, تو انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی شاید فون نہ کر دیا ہو کہ میری طبیعت ناساز ہے, میں بالکل آنا چاہتا ہوں مگر میں آ نہیں سکتا, اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں بیٹھ کے ریسٹ کروں. انہوں نے تو یہی کہنا ہے بیٹھے رہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے اور کیا کہنا تھا, یہی کہنا بیٹھے رہو یار, نہیں بیڈ بھی لگوا دیں ہمارے. ٹھیک ہے بھائی, مطلب ہے کہ سیاست میں وہ ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں, اگر آپ نے یہاں سوال نہیں جواب دینے ہوتے تو اٹھ کے لنڈن چلے جاتے تھے. جی میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لنڈن. آپ نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں نواز شریف صاحب کی طرف نہیں اشارہ کر رہا, وہ اے این پی کے بڑے لیڈرز کی یہ پرانی پالیسی ہوتی تھی, کوئی چیز ہوتی تھی اٹھ کے ٹھک کر کے لنڈن چلے جاتے کہ جی وہ ابھی بڑے ولی صاحب بھی اور چھوٹے ولی صاحب وہ یہ بڑے ان چیزوں میں بڑے ماہر ہیں کہ یہ مسئلہ ہو تو اٹھ کے لنڈن چلے جاتے ہیں. اور میاں صاحب تو خیر آتے ہی جاتے رہتے ہیں اور بڑے لمبے سائلنسز ہوتے ہیں. اور پھر ایک صاحب جو ہے وہ تو پرماننٹلی لنڈن میں بیسڈ ہیں, نان ادر دین ہمارے الطاف بھائی. تو اب الطاف بھائی چپ ہیں. اٹارنی جنرل ایم کیو ایم کی طرف سے پیش کیا گیا نظرداری صاحب کو, وہ چھوڑ کے چلے گئے, اور عشرت العباد صاحب کی طبیعت ناساز تھی. اب آپ 1+1+1 کو 3 بنا لیجیے یا 33 بنا لیجیے, یہ آپ پہ میں نے چھوڑا, ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب کیا کہتے ہیں, نہیں آپ زبردستی کر کے آپ ضرور آئیں, وہ تو اشارے تو سمجھ جاتے ہیں سارے. تو ضرور ان کی طبیعت ناساز ہوگی, مگر شاید کوئی منصوبے بن رہے ہیں زرداری صاحب کی طبیعت ناساز کرنے کے لیے, تو اس لیے اس بات کو آپ چھوڑ دیں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے. It's a lot bigger than it seems. ابھی پریمیچور ہے, ابھی بات یہی چھوڑ دیجئے. پھر وقت آئے گا کہ میں آپ کو کہوں گا کہ یا آپ مجھے کہیں گے کہ وہ آپ نے یہ کہا تھا, تو دیکھا جائے گا. اللہ کرے میں غلط ہوں, یہ بالکل طبیعت ان کی ناساز ہو جینیونلی, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کوئی اس کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں ہے, پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلٹی اب آنے والی ہے. اس طرح کی باتوں پر آپ چلے گی 2.5 سال اور چلے گی, زرداری صاحب پریزیڈنٹ رہیں گے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا, ملک چلے گا. اس سے بہتر کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ یہ wish, is this your wish? This is my wish. I wish my wish were to come true. اچھا سیٹھی صاحب یہاں بریک لیتے ہیں. ناظرین سیٹھی صاحب کی وش آپ نے سن لیا, اب ایکچولی کیا ہوگا یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.